عزیزان گرامی، میرے رب العالمین سے ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ کفر کون ہے؟ ہم نے تو سنا ہے ابو جہل ہوگا تو کافر ہوگا، ہم نے تو سن رکھا ہے جو فرعون کہلائے گا تو کافر ہوگا، نمرود اور شداد ہوگا تو کافر ہوگا۔ پروردگار عالم، آپ کے ہاں کافر کون ہے؟ قرآن سے انکار کرنے والا، تمہاری ذات سے انکار کرنے والا، نبیوں سے انکار کرنے والا، یا کون؟ ہم تو اسی کو کافر کہتے ہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانے گا تو کافر ہوگا، اللہ کو مانے، رسول کو مانے تو پھر وہ کیسے کافر بن سکتا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو وہ کیسے کافر ہوگا؟ عجمیوں نے روایتیں بنا ڈالی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کہے گا تو جنت میں جائے گا۔ پھر نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر چھوڑو، لا الہ الا اللہ تو ہم پڑھتے ہیں۔ اس سے قول اعتقادی، اگر یہ روایت واقعی رسول اللہ کی ہے تو اس سے مراد ہوگا قول اعتقادی، جس کا عقیدہ لا الہ الا اللہ کا ہوگا۔ اور عقیدہ کب بنتا ہے؟ جب اس پر عمل کرو گے۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، شاید میری مثالیں اچھی نہ لگیں، پر میں کون سا تمہارے راضی کرنے کے لیے مثالیں دیتا ہوں؟ میں تو کسی ایک کو راضی کرتا ہوں، سامنے والے ناراض ہو جائیں، بھلے ناراض ہو جائیں۔ ہماری والدہ ہے، یہ میری ماں ہے، اس سے میں پیدا ہوا ہوں، یہ میرے لیے حرام ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرا عقیدہ ہے کہ یہ بوڑھی عورت یا یہ خوبصورت عورت، جوان لڑکی، ہر کسی کی ماں تو بوڑھی نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے؟ جواب تو دو یار۔ ہر کسی کی ماں بوڑھی تھوڑی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی مائیں تو اتنی جوان لگتی ہیں کہ آپ کو یہ تصور بھی نہیں آئے گا کہ اس کا کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ عقل اور دماغ کے اندر یہ بات پکی ہو گئی کہ یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے جنا ہے، اب یہ آدمی عمل کے دنیا میں کتنا ہی خواہش پرست ہو جائے، کتنا ہی بڑا زانی ہو جائے، اس کے جسم میں اس نوجوان عورت کے لیے کبھی خواہش ابھرے گا؟ جواب دو، کبھی نہیں ابھرے گا۔ کیوں؟ اندر عقیدہ ہے۔ عقیدے کے خلاف ہاتھ پیر کچھ بھی کام نہیں کرتے۔ قانون ہے، ایک مرتبہ مین سوئچ آف ہوا، دنیا کی کوششیں کرو بلب نہیں جلے گی۔ مین سوچ جو آف ہوا ہے، تو اسی طرح عقیدہ مین سوچ ہے، عقیدہ گریڈ ہے، عقیدہ بجلی گر ہے۔ جب عقیدے کے اندر ایک بات آ جاتی ہے تو سارے ہاتھ پیر آنکھیں اس کے تابع ہوتی ہیں۔ جب آپ کے ہاتھ پیر اس کے تابع نہ ہو تو وہ عقیدہ نہیں ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس چیز کو تم عقل کے اندر حرام کہتے ہو، تمہاری خواہش اس کو کھانے کو کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کھانے کو تب کرے گا جب ہوگا۔ اس لیے جو لوگ مولویوں کے سامنے یوں ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے عقیدے میں اللہ کی بڑائی ہے، جھوٹا ہے۔ جو پیروں کے سامنے یوں ملتا ہے اور کہتا ہے میرا عقیدہ ایک اللہ پر ہے، کذاب ہے۔ جو کسی کے سامنے ہاتھ لمبے کر کے اٹینشن کڑا ہوتا ہے، یا یوں کڑا ہوتا ہے، یا یوں بیٹا رہتا ہے، یہ سارے اوصاف خصوصیات ہیں کس کے؟ عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا کس کے سامنے ہوگا؟ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا اس کی خصوصیت ہے۔ آنکھیں نیچے کر کے یوں لرزہ طاری ہو جانا اس کی خصوصیت ہے۔ زانوں پھیلا کر اتحیات کے شکل میں بیٹھنا اس کی خصوصیت ہے۔ اس کے سامنے کچھ اف نہ
نکالنا اس کی خصوصیت ہے۔ یہ جب تم دنیا کے لوگوں کے ساتھ کرو گے، کبھی اکرام کا نام دو گے، کبھی احترام کا نام دو گے، کبھی تعظیم کا نام دو گے، تمہاری بیوی اگر کسی مرد کے ساتھ غلط کاری کرے اور اس کو کچھ بھی نام دے دے تو تم بیوی کو معاف نہیں کرو گے۔ تمہاری بیوی نے اپنے یار کے ساتھ کچھ کیا، گلے مل لے، پپی دے دی، لیٹ گئی اس کے ساتھ، موبائل پر خوشگپی لگائی، اب نام کچھ بھی دے دے، تمہاری بیوی کہے میں بھائی سمجھ کر اس کے ساتھ لیٹی، میں باپ سمجھ کر اس سے لپٹی، تم اس کو معاف کرو گے؟ بتاؤ نا یار، تمہارا اتنی عقل ہے تمہاری، اور تمہاری غیرت بھی اتنی سی ہے۔ رب کی غیرت کتنی ہے، اس کی سمجھ کتنی ہے؟ اس بڑی عقل اور بڑے رتبے والے کو وہ دھوکہ دیتے ہو، اپنی بیوی کو چھوٹ نہیں دیتے ہو، کوئی بھی نام دے دے آپ ان سے کہتے ہیں اس کا کوئی نام نہیں ہے سوائے کنجریت کے، یہ کنجر توب ہے، تم کنجری ہو۔ وہ تمہیں کہے نہیں باپ سمجھ کر لپٹ گئی، تم کہو گے نہیں بدذات ہو، پر اللہ کے سامنے ان کی خصوصیات کو لوگوں کے سامنے کر کر کے تک رہے ہو، لیکن کہتے کیا ہو؟ وہ یہ تو تعظیم اسی اللہ کے لیے اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، تو بھائی تمہارے لیے وہ یار کے ساتھ لپٹ گئی، تمہارے لیے یار کے ساتھ لپٹ گئی، تمہیں یاد کرتی کرتی اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ تم بھی اللہ کو یاد کرتے کرتے مشائخ اور صوفیوں اور عالموں قائدوں کے سامنے گڑ گڑاتے ہو، اللہ کو سامنے رکھ کر اللہ کے لیے میں ایسا کرتا ہوں، تو تمہاری بیوی بھی تمہیں سامنے رکھ کر کے یار کے ساتھ ایسا کرے تو کیوں غصہ ہوتے ہو بھائی؟ پنجابیوں سرائکیوں سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ باتیں انوکھی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، اسلام جب پہلے آیا میں نے بیان کرنا شروع کیا تو لوگوں کو انوکھی لگی میرے باتیں، اور عن قریب جو سچا اسلام ہوگا وہ لوگوں کو انوکھا ہی لگے گا۔ میرے پروردگار سے میں نے پوچھا پروردگار کفرو کس کو کہا؟ افحسب الذین کفروا، میرے پروردگار عالم ہمیں کافر کی تعریف بتا دو۔ مولویوں نے تو کافر کی تعریف یہ کی ہے جو ہمارا خلاف ہوگا تو کافر ہوگا۔ کوئی کہتا ہے میں مردوں کے سننے کا قائل ہوں، جو نہ سننے کا قائل ہوگا کافر ہوگا، ایسا ہے نا؟ پروردگار عالم آپ تمہارا فتویٰ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا میں قاعدے بیان کرتا ہوں، کلیات بیان کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ زید کافر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ عمر کافر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ فرعون کافر ہے، ابو جہل کافر ہے۔ کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اللہ نے کسی کا نام لے کر کے کہا ہو کہ یہ صرف یہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قوانین بیان کرتا ہوں، جو ایسا ہوگا تو کافر ہوگا، جو ایسا ہوگا تو مسلمان ہوگا۔ اللہ نے فرمایا سن لو افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اگر گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں ان یتخذوا عبادی، جو بنا ڈالے، جو پکڑ لے میرے بندوں کو، جو بنا ڈالے اور پکڑ لے میرے بندوں کو، اولیاء کو، بزرگوں کو، علماء
मशाइख को, सैयदों को, दाढ़ी वालों को, बड़े नेक लोगों को, अंबिया को। नबी से बड़ा आदमी तो नहीं है। यहूद ने उज़ैर को कुछ समझा तो काफिर नहीं हुए। ईसाइयों ने ईसा को मर्तबा दिया, अल्लाह के मुकर्ररा रुतबे से कुछ थोड़ा सा बड़ा, काफिर नहीं हुए। काफिर हो गए ना, पर तुम काफिर नहीं होते। मुसलमान कुफर प्रूफ हो गए। मैं पहले कभी कभी लोगों को ये लतीफा सुनाया करता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह पहले जमाने में कलमा तौहीद था। ये कोई पढ़ लेता था तो इसके नीचे रहकर वो मुसलमान रहता था। अगर इससे इधर उधर निकलता था तो काफिर हो जाता था, तो कलमा तौहीद बन गया। लेकिन आजकल ये मंतर बन गया है। आजकल क्या है? मंतर है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक मर्तबा पढ़ो और अपने ऊपर चुप करो, आप कुफर प्रूफ हो जाते हैं। कुफर प्रूफ। फिर आप कुछ भी करो काफिर नहीं होते हो। मौलवी कहते नहीं ये कलमा पढ़ता है तो कैसे काफिर? तो फिर कलमा तो ना हुआ ना, फिर तो मंतर बन गया। सुबह से एक आदमी ने, नौजवानी से एक आदमी ने अपने ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह चुप किया हुआ है। पूरी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ काम करता है, मगर इसका ईमान टूटता नहीं, तो कुफर प्रूफ नहीं हुआ। समझ रहे हो कि मैं वैसे शोर कर रहा हूं? मैं समझ रहा हूं कि शायद आप लोग नहीं समझ रहे, इसलिए कि जबान यार मन तुर्की वले तुर्की नमे दारम, जबान यार मन सराइकी मले वले सुरसत सराइकी नमे दारम, जबान यार मन सराइकी वले सराइकी नमे दारम, इलाही भी आयत जुबाना दर्द हाने मन। अब तुम्हारी जुबान मेरे मुंह में आ जाए और मैं तुम्हारी सराई की फर फर बोलता रहूं तो मजा ही कुछ और होगा, लेकिन वो तो मुझे आती नहीं है। तो मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया अफहसिबल्लज़ीना कफरू अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया। आया गुमान करते हैं काफिर लोग कि उन्होंने मेरे बंदों को मेरे अलावा कुछ समझ लिया, कारसाज समझ लिया, बिगड़ी बनाने वाला, दुआएं कबूल करने वाला, और अपने फरियाद सुनाने के लिए उनको मुख्तस किया मैं अल्लाह के लिए इनके सामने। इसकी इज्जत करता हूं, अल्लाह के लिए इसकी, अल्लाह के लिए इनके सामने। ये तो बड़े लोग हैं, उनके बंदे हैं। अल्लाह फरमाते हैं यत्तखिज़ू मिन इबादी मिन दूनी औलिया। जो मेरे अलावा मेरे बंदों को वली समझेगा, कारसाज समझेगा, बिगड़ी बनाने वाला समझेगा, और उनके सामने गिड़गिड़ाएगा और उनके सामने मेरे खसूसियात बराएगा, उनके सामने मेरी खसूसियात पर अमल करेगा। कभी तहियात के शक्ल में बंदे के सामने, कभी हाथ बांधकर बंदे के सामने, कभी आजिज बनकर मेरे बंदे के सामने। अल्लाह फरमाते हैं मेरे नजदीक ये लोग काफिर हैं। परवरदिगार आलम ऐसे काफिरों को तो आप जन्नत देंगे, इसलिए कि ये तो बड़े अच्छे काम करते हैं, तेरे लिए एहतराम करते हैं, तेरे लिए इनके सामने बैठे। ये तो तुम्हारी बड़ाई की वजह से इनके सामने ऐसे हैं, इनके लिए तो आपने जन्नत तैयार की होगी। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफिरीन नुज़ुला। ऐसे मेहमानों के लिए मेरे पास जहन्नम है, जन्नत नहीं।